ان سے محبت بھرے جملوں کی توقع رکھوں گا۔ پٹھانوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ امام اعلیٰ حضرت بھی قبلہ پٹھان تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا میاں بتاؤ اگر کتا پانی میں گر جائے تو پانی کا حکم کیا ہے؟ اب امام اعلیٰ حضرت نے مسئلہ بیان پہلے نہیں فرمایا، فتاوی رضویہ چوتھی جلد میں موجود ہے۔ امام اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور فرمانے لگے قال احد کلاب الباب النبوی، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کی دہلیز انور کے کتوں میں سے ایک کتا احمد رضا یہ کہتا ہے۔ یہ پٹھانوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ غیرت مند پٹھان، شیر اہل سنت، اسیر ناموس رسالت، محافظ ختم نبوت، صاحب زادہ والا شان، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب، امیر کے پی کے تحریک لبیک پاکستان، آپ سٹیج پہ جلوہ گر ہوئے، آپ نے سٹیج کو زینت بخشی۔ ہم بڑے ادب سے آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ جیسے غیرت مند لوگوں کا، آپ جیسے شیروں کا ہمارے سروں پر سایہ تادیر قائم ہوتا ہے۔ اب ڈویژن کے امیر حضرت علامہ مولانا شیر اہل سنت، اسیر ناموس رسالت، محافظ ختم نبوت ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب آپ کے سامنے اظہار خیال فرمائیں گے۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا جی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ لیپٹاپ نے یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا العاقب والعاقب الذی سبعدہ نبی، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ اور نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے، ستمگر کی نظریں ملا کیجئے۔ ہم اگر 2 دن کم دیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کیجئے۔ اور تانا قربان یا رسول مدنی، تانا قربان یا رسول مدنی، تماشقائد صفحان یا رسول مدنی۔ استا محبت چے
پکم زلک نقشو نوی نشتہ غی زلک ایمان یا رسول مدنی او کہ ہزار زل ایمان روڑی خوبیستال عشقہ چرے بنشی مسلمان یا رسول مدنی او ستا پا کمال جمال کرم سوال چی رب رضاشی زمان محمد امین ستان عطفان یا رسول مدنی. تمام دوست احباب آخر تک بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. تشریف فرما علماء کرام، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران، قائدین اور ساہیوال اور مضافات سے آنے والے تمام عشاقان رسول، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ یقین کریں کہ ابھی تقریباً یہاں سے شاید کچھ 20-25 کلومیٹر سے بھی آگے ہمارے قائد محترم جگرگوش امیر المجاہدین حضرت حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم و فیوزاتہم علینا جب وہ تشریف لا رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے غلام حضور کے یہ عاشق کس انداز سے، کس جذبے اور خلوص سے کوئی پیادہ دوڑ رہا ہے اور میلوں دوڑ رہا ہے، کوئی بائک پر کہاں سے کہاں اور ایک ہجوم ہے. آپ یقین کریں میں نے اندر گاڑی میں بتایا، میں نے کہا خدا کی قسم یہ وہ جذبہ ہے جس کے بارے میں حضور امیر المجاہدین فرماتے تھے یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے. یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے. پیسے دے کر لاکھوں کروڑوں بہا کے بھی اسی طرح حضور کے غلام جس طرح یہ مظاہرہ کرتے ہیں پوری دنیا میں اس کے مثال نہیں ملتی. آپ کروڑوں لگائے لیکن یہ جذبہ کہیں پر نہیں ملے گا. یہ جذبہ ملے گا تو حضور امیر المجاہدین کے روحانی اولاد سے ملے گا، جنہوں نے اس امت کو دوبارہ سے بیدار کر دیا، جنہوں نے اس امت کو دوبارہ سے اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا جس کے بارے میں علامہ اقبال تڑپ اٹھے تھے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ یہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، اور سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ یہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. الحمدللہ حضور امیر المجاہدین نے امت مسلمہ میں پھر سے وہ روح پونک دی ہے. اب وہ وقت دور نہیں، انشاءاللہ پاکستان میں حضور کا دین تخت پر ہوگا انشاءاللہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. عالم کفر کو صرف ایک بات کی ان کو فکر تھی کہ امت مسلمہ سے جذبہ، غیرت اور حمیت نکالا جائے. پھر ہم اس کو جس انداز سے زیر کرنا چاہے، جس انداز سے غلام بنانا چاہے تو پھر یہ غلام بن جاتے ہیں، پھر یہ محکوم بن جاتے ہیں، پھر یہ دوسرے کے جبر اور تسلط کو قبول کرتے ہیں. لیکن اگر اس میں جذبہ ایمان ہو، غیرت اور حمیت ہو، میرے مصطفی کریم کے دین متین کے لیے جذبہ عظیمت ہو تو پھر اس کا ایک بندہ جب نکلتا ہے تو پورا کفر اس سے لرز اٹھتا ہے. جب اس میں غیرت اور حمیت ہو تو پھر صرف ایک ویل چیئر پر بیٹھے شخص سے پورا عالم کفر لرز جاتا ہے. جب اس غیرت و حمیت کی میدان میں نکل آتا ہے پھر اس کے سامنے پانسی کا پندہ ہو تو وہ اس کو چوم کر بھی لبیک یا رسول اللہ کہے. اس لیے انہوں نے کہا اس جذبے کو ختم کر دو جس میں صرف 313,000 کے مقابلے میں نکل آتے ہیں، جس میں صرف 6 اور 8 تلواروں کے ساتھ
یہ 1000 مسلح لشکر کے سامنے اس انداز سے آتے ہیں کہ جب کریم آقا فرماتے صحابہ کیا حال ہے، آگے جانا ہے یا نہیں، بدر میں نکلنا ہے یا نہیں، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ 8 تلواروں سے جنگ نہیں ہوگی، ان کے ساتھ تو 1000 تلواریں ہیں، ان کے ساتھ تو نیزے ہیں، ان کے ساتھ تو تمام اسباب مال و متاع ہے، کسی نے یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے جو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہیں گے، بلکہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائے، آپ کے آگے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے پیچھے، ہر طرف سے ہم لڑیں گے، اور یا رسول اللہ کچھ بھی اپنے پاس نہیں ہے، آپ حکم تو دیجئے۔ فرمایا سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سال من شیتا آت من شیتا وخذ من اموالنا ما شیتا واتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ جو کچھ لینا چاہتے ہو لے لو، جو کچھ ہمارے پاس رہنا چاہتے ہیں وہ ہمیں دے دو، اور یا رسول اللہ آپ جس سے فرمائیں گے دوستی کرو دوستی کریں گے، جس سے فرمائیں دشمنی کرو دشمنی کریں گے، اور بدر تو سامنے ہے، حکم فرماؤ ہم کیسر و کسرا سی بھی جنگ چھیڑ دیں گے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ وہی جذبہ غیرت اور حمیت جو مسلمان سے تقریباً رخصت ہو چکا تھا، قبلہ امیر المجاہدین نے، ہم نے تو واقعات تو ہم سنا رہے تھے، لیکن موجودہ دور میں اس کے مظاہر ہمارے پاس نہیں تھے کہ ہم دکھا سکے کہ دیکھو موجودہ وقت میں ہم نے سنا تھا کہ حضرت کفایت اللہ کافی فانسی کے پندے کے طرف کس طریقے سے آئے اور کس طرح جوم جوم کر فرما رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم نے سنا تھا کہ کس طرح امام فضل حق خیر آبادی امام المتکلمین رحمت اللہ تعالی علیہ کس طرح آپ نے انگریز کی قید و بند کی صحبت برداشت کی، اور اس حال میں کہ جب آپ مشقت کر رہے تھے تب بھی آپ نے اسی حال میں بھی مٹی کی ٹوکر اچال اچال کے آپ نے فرما رہے تھے فدیت محمد خیر البرایا۔ ہم نے سنا تھا کہ کس طرح حضرت قبلہ سید فضل حسین المعروف مولانا حسرت موہانی 27 سال انگریز کے قید میں گزار کر کہ جب آپ جوان ہو کر گئے تھے اور خمید کمر ہو کر نکل رہے تھے، 27 سال میں بھی جب انگریز آپ کے سامنے آ کر انہوں نے کہا بس کر مولانا اب تو اپنے حال پہ رحم کر، آپ کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہونے لگی ہے، اب تو اپنے مشن سے پیچھے ہٹ۔ آپ نے فرمایا کیا بات کرتے ہو، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں جنہوں نے حضور کے سامنے اپنی سینے پیش کیے اور فرمایا وجہی دون وجہک ونفسی دون نفسک۔ یا رسول اللہ ہماری مال جان اولاد سب کچھ آپ پر قربان ہو، ہم کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں مشقت ہے تکلیف ہے تو سمجھ لو ہم گلہ اور شکوہ بھی نہیں کریں گے۔ آپ روزانہ چکی پر آٹا پیس کر فرماتے تھے ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کل کہہ لو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ یقین کریں حضور امیر المجاہدین نے پھر سے وہی جذبہ بیدار کیا، جنہوں نے قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ قید میں وقت گزارا۔ ہمارے رکن شورا خطیب الاسلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے گردن مبارک پر میں اس کو دبا رہا تھا تو میں نے دیکھا اس پر کالے کالے نشان پڑے تھے، تو میں نے کہا حضور یہ نشانات کس کے ہیں؟ تو فرماتے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جب مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو وہ ڈنڈے مار رہے تھے یہاں پر، تو جو بچے کارکن ادھر تھے انہوں نے میرے اوپر اس طرح کر کے کہا کہ نہیں استادوں کو نہیں مارنا ہمیں مارو۔ تب بابا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنے آپ سے ہٹایا اور میں نے کہا کہ نہیں یہ تو بچے ہیں، ان کی تو کھیل کود کا ٹائم ہے، اسے میں نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر لگایا ہے، اس لیے ان کو نہیں مجھے مارو۔ فرماتے ہیں پھر وہ ڈنڈے مجھے پڑے، مگر آپ نے باہر آ کر آپ روئے نہیں، آپ نے فریاد نہیں کی، بلکہ آپ نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کس کس طرح کا تشدد ہوا۔ آپ وہی انہی کی اولاد ہے
کہ جنہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا ادھر ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. آج میں اس قوم میں جو جذبہ دیکھ رہا ہوں اور الحمدللہ ان کی جوانیاں جو راستے میں ہمیں بار بار شیشہ تھوڑا سا نیچے کرو، نے کہا کیا ہے؟ کہہ رہے ہم حضور پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، ہم 20 اپریل کا بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں. میں نے کہا خدا کی قسم یہ وہ جذبہ تھا جس سے پورے عالم کفر میں لرزہ برپا تھا کہ جب یہ حضور کے عزت آبرو کے لیے میدان میں نکلتے ہیں تو پھر 21 سالہ غازی المدین ہو، کل کو 5 سے لگ رہی ہو، وہ بھی آج رات میں یہ کہے من عاشق سرمستم ازدار میں اندیشم پروانہ جابازم ازنار میں اندیشم. اس لیے ان کو یہی فکر تھی. میرے مذاکرات جب ہو رہے تھے میں نے مذاکرات میں وزیروں کو کہا، میں نے کہا لوگ کہتے ہیں ہمارے لڑکے تیار ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے کارکن تیار ہے، ہم نے پوری تیاری پکڑی ہے. میں نے کہا خدا کی قسم ہم تیار کا لفظ نہیں بولیں گے اور یہ مبالغہ نہیں ہوگا، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. ہم نے کہا ہمارے کارکن تیار نہیں، ہمارے کارکن بےتاب ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. میں نے کہا ہمارے کارکن بےتاب ہے، جو پہلے ڈی چوک نہیں گئے وہ بھی بےتاب ہے، جو فیض آباد سے رہ گئے وہ بھی بےتاب ہے، کیونکہ یہ انہی کی اولاد ہے، یہ انہی کی اولاد ہے کہ جب بدر سے پیچھے رہ گئے حضرت انس ابن نضر تو آپ نے فرمایا واللہ لئن اکرمنی بیوم القی المشرکین فیہ لیرین اللہ ما اصنع. اگر پھر سے مجھے حضور کے دین کے لیے موقع ملا تو پھر رب بھی دیکھے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم حضور کی عزت آبرو کے حفاظت کے لیے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہر لمحہ بےتاب ہے کہ اللہ کریم ہم سے یہ خدمت لے لے، ہم سے یہ نوکری لے لے، کیونکہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے. بابا جان فرماتے تھے مالکوں کے ہاں نوکروں کی کوئی کمی نہیں، لیکن جن کو مالک اپنی نوکری کے لیے چن لے ان کی قسمت کا معراج ضرور ہے. لبیک والو تم خوش قسمت ہو کہ مالکوں نے تمہیں اس ڈیوٹی کے لیے چن لیا ہے. مالتا گندے آقا پا جہان نشتہ تالا ماں گندے زرگونہ غلامان دے. یا رسول اللہ ہمارے لیے تو آپ جیسا آقا اور کوئی نہیں، لیکن آپ کے لیے ہمارے جیسے کروڑوں غلام ہر لحظہ حاضر ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. میں نے کہا بےتاب ہے اس وجہ سے کہ یہ انہی کی اولاد ہے جنہوں نے ابھی آج مارے کے احد ہوا اور جمعے کے دن اس کا اختتام ہوا. صحابہ کرام کو جانی نقصان بہت پہنچا اور پھر آپ کے دلوں کو وہ تکلیف پہنچی کہ جب حضور کے وصال کی خبر نے ان کی دلوں کو دکایا. جب حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی آپ اسلام نہیں لائے تھے، آپ مقام روحہ تک پہنچے تو لوگوں نے آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم نے 71 صحابہ اور جانثاروں کو شہید کیا، بڑا ان کو تکلیف پہنچایا، بہت سارے زخمی ہے، تو ہم واپس کیوں آئے؟ ادھر ہی معاملہ ختم کر دیتے، جو ہمارے بچی طاقت ہے ان کی بچی طاقت یہ بھی ہم کو چل ڈالتے تو ہمیں فوراً جو ہے نا ایک بڑی فتح نصیب ہوتی. اب تو ہم نے ان کو چھوڑا کیوں؟ تب انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم پھر سے چلتے ہیں احد کی طرف. اور یہ ہفتے کا دن تھا، صحابہ ابھی بے خبری میں ہوں گے اور وہ جنگ کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے. ان کے شہید جو ہے نا ان کے سامنے پڑے ہوں گے، ان کے جسم پر ابھی زخم تازہ ہوں گے، تو ہمیں موقع ملے گا. سن لے ساہیوال والو، ہم انہی کی اولاد ہے اور انہی کی فکر کی امین ہے کہ جب میرے کریم آقا نے حضرت بلال کو فرمایا بلال جا کے خبر دو اور کہہ دو ہم نے پھر سے نکلنا ہے اور دشمن کے لشکروں کے سامنے نکلنا ہے، جو کل ہمارے احد کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ان کے ساتھ نکلنا ہے. صحابہ کی یہ حالت نہیں کہ کسی کے ہاتھ سے کسی کے پورے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے اور وہ سر تاپا زخمی تھے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا
یا رسول اللہ کچھ آرام کرنے دیجئے، ابھی تو زخم تازے ہے، ابھی تو ہم بیوی بچوں سے نہیں ملے، ابھی تو ہم نے آرام نہیں کیا۔ جو ہی میرے کریم آقا کی طرف سے خبر پہنچی تو سب نے ایک آواز پر لبیک کہا۔ اللہ کریم نے اس ادا کو قرآن میں ذکر کیا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ خدا کی قسم قبلہ بابا جی نے امت میں وہ سی جذبے کی جھلک پیدا کی کہ ابھی لوگ فیض آباد کے اس ماحول سے فارغ نہیں ہوئے تھے، ان کے پرچے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر وہ مظالم ابھی جاری تھے، ان کے سامنے وہ مکمل طور پر ظلم کے پہاڑ وہ ٹوٹ رہے تھے اور یہ دیکھ کر برداشت کر رہے تھے۔ پھر سے قبلہ بابا جان نے جب اس قوم کو بلایا کہ میری کریم آقا کے خاکے چڑھ چکے ہیں، گستاخانہ خاکے قوم نے نکلنا ہے، ایک بھی کارکن نے یہ نہیں کہا، نہ ذمہ دار نے کہا کہ ابھی حضور سابقہ پرچے بھی ہے، ابھی عدالتوں کے چکر بھی لگ رہے ہیں، ابھی بڑے مظالم ہم برداشت کر رہے ہیں۔ نہیں، کسی ایک کارکن نے بھی نہیں کہا، سب نے کہا حضور جب آپ نے ہمیں آواز دی ہے تو ہمارا وہی عقیدہ ہے کہ کرو میرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کہ کروڑ جہاں نہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد اس طرح قرآن میں ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں من بعد ما اصابہم القرح، مفسرین نے لکھا ہے من بعد ما اصابہم الجرح، نہیں کہا کہ جرح اور زخم ان کو لگے، زخم تو ان کو لگے لیکن قرح جو ہے نا یہ وہ تکلیف ہے جو ظاہری بھی لگے اور باطنی بھی لگے۔ صحابہ کرام کو یہ خبر پہنچی کہ میرے کریم آقا دنیا سے رحلت فرمانے لگے، آپ دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے لگے، تو یہ جو صحابہ کو تکلیف پہنچی یہ اتنی شدت کی تکلیف تھی کہ صحابہ کے ہاتھوں سے تلواریں نیچے گر گئی، وہ جنگ کرنے کے لیے میدان میں تھے، بالکل حیران رہ گئے۔ اس تکلیف کے بعد بھی کسی جب اتنی بڑی تکلیف پہنچی پھر بھی حضور کی آواز پر لبیک کہا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں قبلہ امیر المجاہدین کی خاندان کو، میں قبلہ امیر المجاہدین کے فرزند اور آپ کے لخت جگر اور ہمارے دلوں کے دھڑکن حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو کہ ابھی چہلم ہی تھا اور اتنا بڑا سانحہ جس سے دنیا کے کروڑوں عوام، کروڑوں مسلمان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ یوں اچانک محسوس ہوا کہ بالکل دن کے جب سورج چڑھا ہو، 12-1 بجے ہو اور اچانک سے اندھیرا چھا جائے، ہر کارکن کے سامنے یہی کیفیت رہی، ہر کوئی حیران و پریشان تھا، یہ کیا ہوا؟ قبلہ بابا جان ہم اس طرح اچانک کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ابھی تو ہم نے بہت کام کرنا تھا، ابھی تو ہم نے حضور کا دین تخت پر لانا تھا، ابھی تو ہم نے قبلہ بابا جان کا صحبت پانا تھا، لیکن اللہ کے رضا کے سامنے کسی کے نہیں چلتی، ہمیں راضی ہونا ہوگا۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اس غیرت مند خون کو کہ ابھی وہ زخم تازہ تھا کہ جب آپ کے والد قبلہ بابا جان جیسے ہو، بیٹا صاحب جیسا ہو، اور پھر ان کی آپس کی الفت اور شفقت اور محبت کا جو رشتہ تھا وہ ہمیں معلوم ہے۔ پھر اس حوالے سے جب بیٹا اپنے باپ کے زخموں سے چور چور ہو لیکن حضور کے عزت آبرو کی بات ہو، حضور کے ناموس کی بات ہو، تو ابھی ٹائم نہیں گزرا، ابھی سال نہیں گزرے کہ مجھے آرام کرنے دو، میں اس غم سے باہر آ جاؤں گا، پھر بات کریں گے۔ سلام ہو شیر کو کہ جو ہی میدان میں آیا آپ کے 40ویں پر اعلان کیا کہ معاہدے فیض آباد ہمیں یاد ہے، سفیر کو نکالنا پڑے گا ورنہ اس کے لیے صرف ایک نہیں لاکھوں جانے بھی حضور کے قدموں کی خاک پر بھی قربان ہو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ واللہ العظیم یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج الحمدللہ انہی جذبوں کی بدولت تحریک لبیک اپنے پاؤں پر کری انشاءاللہ، اور انہی جذبوں کے ساتھ
آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ آپ کی ان جذبوں کی وجہ سے باطل کے اوانوں میں کتنا لرزہ طاری ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالی اس کو مزید انشاءاللہ اس کاروان عظیمت کو انشاءاللہ مزید آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ قبلہ بابا جی ہمیں جو مشن دے کر رخصت ہوئے اسی مشن پر ہم نے انشاءاللہ صبح شام اب کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، میں صرف ہمارے بڑے ذمہ داران یہاں پہ موجود ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ موبائلوں کی لائٹیں چلا رہے موبائل چلا رہے موبائل چلا رہے قائد ملت اسلامیہ کا موبائل چلا کے والہانہ استقبال کریں، والہانہ ہاتھوں کو جھنڈے بنا کر لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک الحمدللہ زمین صاحبال آپ سب لوگ خوش نصیب ہیں، ہمارے درمیان ہمارے اسٹیج کی زینت بنے قائد ملت اسلامیہ جانشین امیر المجاہدین، موبائلوں کو ہلاتے رہیں، جانشین امیر المجاہدین، جانشین امیر المجاہدین، وہ جانشین امیر المجاہدین جن کو حضور غوث پاک کے سجادہ نشین سعادتوں والے فرما کے گئے ہیں، وہ جانشین امیر المجاہدین ہماری اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں، ان کا استقبال کرے، ہاتھوں کو جھنڈے بنا کر آپ کے ساتھ تشریف لائے پیر سید میجر ظہیر الحسن شاہ صاحب، آپ مرکزی نائب امیر ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ ہی تشریف لائے کراچی سے علامہ رضی حسینی صاحب جو کہ امیر ہیں کراچی کے، آپ بھی تشریف لائے۔ ہم ان ہستیوں کو سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں اپنی طرف سے اپنی پوری ضلعی ٹیم اور ڈویژن ٹیم اور تمام کارکنان کی طرف سے میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ آپ والہانہ استقبال ایک نعرے میں کریں گے، اس کے بعد علامہ صاحب انشاءاللہ قائد ملت اسلامی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ماشاءاللہ قائدین تشریف فرما ہو چکے ہیں، بالخصوص ہمارے قائد محترم امیر محترم جگر گوشہ امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین جناب ہمارے دلوں کے دھڑکن حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ۔ انشاءاللہ میں بس صرف 2-3 منٹ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے آتا ہوں، جو بات شروع کی ہے بس وہ مکمل کر کے انشاءاللہ میں اجازت چاہوں گا۔ یہاں پر الحمدللہ کافی سارے ہمارے ذمہ داران تشریف فرما ہے، بہت زیادہ
तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत बज़म में आज मैं सिर्फ उनके सामने एक बात रखता हूँ, इंशाअल्लाह ताला उनको फख्र होगा अपने आप पर कि हमें अल्लाह करीम ने लब्बैक जैसा प्लेटफॉर्म अता किया है। और इंशाअल्लाह ताला ये मैं हर जगह पर कहता हूँ कि तंजीमें और तहरीकें बहुत बनेगी, लेकिन वल्लाह न तहरीक जैसा लीडर और कायद किसी को मिलेगा और न तहरीक जैसे कारकुन किसी को मिलेगी। की एक झलक आपके सामने रख के इजाजत चाहूंगा, सिर्फ एक झलक, और ये इस वजह से नहीं कि आप सामने तशरीफ फरमा है तो मैं खुशामदी के तौर पे कर रहा हूं। मैंने ये बात शुरू की थी जब आप मौजूद नहीं थे, और मैं ये बताना चाहता था कि जितनी भी जिम्मेदारान है और कारकुनान है, आप खुश हो जाएंगे, अपने क़ियादत पर भी फख्र करेंगे, अपने तहरीक पर भी फख्र करेंगे, और बिलखुसूस किबरा अमीरुल मुजाहिदीन की उस गैरत और हमीयत वाले जज्बे पर भी फख्र करेंगे कि चूंकि मैं हुकूमत की तरफ से आपने मुझे मुज़ाकराती टीम में रखा था, और जब उन्होंने हमें बड़ी पुरकशिश ऑफरी दी कि हम इतने इतने पैसे देने के लिए भी तैयार है, हम फलां सेनेट का टिकट भी देने के लिए तैयार है, और हम आपको जितनी आप कहते हैं सूबाई और कौमी असेंबली की सीटों को छोड़ने की भी बातें करते हैं कि वो हम आपके लिए छोड़ देंगे, आप वहां से जाकर इलेक्शन लड़े, कामयाब हो जाए, और हम आपके लिए वीजे इस तरह करते हैं कि आप जाए दूसरे मुल्कों में इस मसले को लेके जाए, लेकिन फ्रांस वाला मुतालबा छोड़े और हमारी हिमायत करे। मैं एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं, हर किसी के सामने मैं जवाबदेह हूं कि जब उन्होंने ये ऑफर दी और हमने टुकराई कि हमने कहा हो नहीं सकता, हमारे सामने किबला बाबा जान ने इस मसले में सोना और मिट्टी बराबर कर दिया है, आप हमारे ईमान को यूं नहीं खरीद सकते। तब उन्होंने कहा हमने अपने अमीर मोहतरम से मिलवाओ, हम आपके कायद से मिलना चाहते हैं। हमने कहा अगर मुज़ाकरात करने हैं तो बात यही है। उन्होंने कहा नहीं, ताज़ियत करना है, उनके साथ हम ताज़ियत करेंगे। जब वो आए ताज़ियत की तो उसके बाद ये बात दोबारा से खोल दी और कहा देखो मैंने इनको बड़ी बड़ी ऑफर दी है, पैसे ले लो या टिकट ले लो या अगले लिए हमारे साथ आप यहाँ पर ऑन द स्पॉट सब कुछ तय कर लेते हैं, बात यहाँ पर ही खत्म कर देते हैं, कोई इसमें वादा नहीं होगा, कोई इसमें दिन नहीं होंगे, यहाँ सब कुछ हाथों हाथ करेंगे। तब हमारे अमीर ने उसको एक जवाब दिया, जब उन्होंने कहा आपने कि नहीं इस बारे में तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तब उन्होंने कहा ऐसा ना करे, मैं वापस जा रहा हूं, मुझे इतना कुछ दे दे कि मैं अपने वजीर आजम साहब को जाके कह दूं कि देखो मैं ये मनवा के आया हूं, कम से कम मैंने इतनी बड़े 3 ऑफर आपके सामने रखे, कोई एक बात तो मान ले, तब मैं जाकर उनको कह दूंगा कि मैं फलां जगह से कामयाबी हासिल करके आया हूं। तब आपने फरमाया मैं तो आपको बहुत बड़ी बात देकर रुखसत कर रहा हूं। उन्होंने कहा बात तो आपने मानी नहीं, कौन सी बड़ी बात? तब आपने फरमाया जाकर अपने वजीर आजम साहब से कहना कि अब भी आपके रियाया में मुल्क पाकिस्तान में 1450 साल बाद भी हुजूर के वो गुलाम रहते हैं जिनको पूरी दुनिया की ताकतें, सल्तनतें, नेमतें मिलकर न उसको खरीद सकते हैं, न उसको झुका सकते हैं, न उसको डरा सकते हैं, क्योंकि उनका सौदा पहले से बाजार मुस्तफा में हो चुका। जिगर गोशाए अमीरुल मुजाहिदीन अक्से कायदे मिल्लत इस्लामिया मुहाफिज ख़त्म नबूवत व मुहाफिज नामूस रिसालत साहिवाल की सरजमी पे आपने कदम रंजा फरमाया। हमारे लिए ये सादतों वाले शहजादे तशरीफ़ लाए हैं, हमारे लिए ये सादतमंदी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका साया हमारे सरों पर तादेर सलामत व करामत रखे। साहिवाल वालों, मैं बस एक जुमला अर्ज करके
ہمارے ضلعی امیر قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد امتیاز یوسفی کے حوالے مائک کروں گا. صرف ایک دفعہ جذبہ دکھائیے قبلہ، جگر گوشہ